آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ تبدیل ہوں گے؟ یہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا، بلوچستان کے حالات جون کے توں رہیں گے، وہی صورتحال ہے۔ میرے خیال میں بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پاورفل منسٹر علی حسن زیری ہے۔ پیپلز پارٹی میں حالیہ جو اختلافات سامنے آ رہے بلوچستان کے اندر، ان کے وزراء جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی سے باہر بھی اس کے کلہم اظہار کرتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیالہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنائیں گے، لیکن خیر وہ جیالہ نہیں بن سکا کہ چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی تبدیل نہیں ہوں گے۔ لگتا ایسا ہے کہ معاہدہ موجود ہے، کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ ایک سوالی نشان۔ جیسے ایک معاہدہ ہم نے دیکھا گیا جسے مری معاہدہ کہا جاتا تھا، ثناء اللہ زیری اور ڈاکٹر مالک کے درمیان جو وزیر اعلیٰ شپ کی جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئی تھی۔ بلوچستان کو بدقسمتی سے سیاسی تجربہ کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آج تک جو ہے صوبے میں کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے، کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی معاہدوں کی وجہ سے اور کبھی عدم اعتماد کی وجہ سے۔ 2024 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو ہے وہ ایک اتحادی حکومت بنائی، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ جو ہے سرفراز بگٹی کا انتخاب کیا، اور نون لیگ کے وزراء اور گورنر کئی بار دہرا چکے ہیں کہ ہمارے درمیان 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے، مطلب کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ بھی اپنی جو مدت ہے وہ پوری نہیں کر سکیں گے۔ تاہم اس معاہدے سے متعلق پیپلز پارٹی نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ 2.5 سال کے جو عرصہ ہے اس میں اب 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہے ان کی ناراضگی سامنے آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کوئٹہ سے جو منتخب ایم پی اے ہے لیاقت لیڈی، وہ اسمبلی کے فلور پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے حب سے جو منتخب ایم پی اے ہے علی حسن زیری، اس نے ایک ویڈیو اور ایک مبینہ آڈیو میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے پیپلز پارٹی کے ورکر کا کام نہیں کر رہا ہے اور وہ ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ تو کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان تبدیل ہوں گے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان 2.5 سال کا فارمولے سے متعلق کوئی معاہدہ موجود ہے بھی یا نہیں، یہ جانتے ہیں سینئر صحافی سید علی شاہ سے۔ پیپلز پارٹی میں حالیہ جو اختلافات سامنے آ رہے بلوچستان کے اندر، ان کے وزراء جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی سے باہر بھی اس کے کلہم اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی میں ان ہاؤس تبدیلی ہوگی؟ پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیں گے یا اس کو ان کا جو ہے وہ آپس میں صلح کرایا جائے گا، جیسے پچھلی دفعہ بھی حسن زیری کو جو ہے وہ کراچی میں ان کا جو ہے بلاول ہاؤس میں ان کا صلح کروایا گا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے حالیہ جو واقعات یا جو ان کے بیانات سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ظاہر ہے جو بھی حکمران جماعت ہوتا ہے اس میں یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو شروع دن سے یعنی پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی، خاص کر ان کے جو علی حسن زیری صاحب ہے، زیری صاحب کو بلاول ہاؤس اور پریزیڈنسی کا سپورٹ جو ہے ان کو حاصل ہے۔ بحیثیت ایم پی اے وزیر یہاں پہ تو 65 ہے، کوئی اس طرح چیف منسٹر کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے جس انداز سے وہ کر رہا ہے، تو اس کو یقیناً پارٹی کا سپورٹ حاصل ہے۔ اور جہاں تک جو ریزنٹمنٹ ہے، ناراضگی ہے، وہ ظاہر ہے ایک تو شروع سے بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری بلوچستان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیالہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنائیں گے، لیکن خیر وہ جیالہ نہیں بن سکا، میر سرفراز بگٹی جو ہے وہ چیف منسٹر بنے۔ تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں ان کے کام ہوتے تو ہیں۔ علی حسن زیری کی اگر بات کی جائے تو کرنٹلی کوئی 10 ارب روپے کے پی ایس ڈی پی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے، یہ سارے ان کے جاری ہے۔ ایس پی ان کی مرضی کا، ڈی سی ان کی مرضی کا، ایم ڈی لیڈا جو ہے وہ ان کی مرضی کا، سیکٹری ایگریکلچر ان کی مرضی کا، ڈی جیز ان کی مرضی کا۔ میرے خیال میں بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پاورفل منسٹر علی حسن زیری ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر بھی میں بن جاؤں، تو یہ تو ایک نیچرل ایک وہ ہے، ایک خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ورکر، جس طرح کی اس کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس ورکر کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ تو وہ ان کا اس کی جو مسئلہ ہے وہ ورکر کے کام یا بلوچستان کے مسئلے کا
سے ہے یا اس کی جو اپنی پرسنل پی ایس ڈی پی ہے یا اس سے متعلق ہے؟ دیکھیں ورکر کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہاں پہ نظریاتی جماعت تو ہے, پرانے ان کے ورکرز ہے, آئی ریسپیکٹ دیم, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے. ورکرز تو میرے خیال میں اس کے لیے نہ صرف سی ایم کے دروازے بند ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہے وہ تو وزراء کے دفاتر کے سامنے بھی خوار ہے. یعنی ان کو وزراء تک بھی ایکسس نہیں ہے. بات چیف منسٹر کی نہیں ہے, بات مشیر صاحبان کی ہے, پارلیمنٹری سیکرٹریز کی ہے, منسٹرز کی ہے. تو ان کے کام تو نہیں ہو رہے. یہ تو ایک فیکٹ ہے. جابز ہے نہیں, نوکریاں بالکل نہیں ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھیں غربت, بے روزگاری, بھوک و افلاس, یہ ساری چیزیں بلوچستان کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں, تو پھر آپ یہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں. یعنی یہاں پر بدحالی زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے اور آپ کی اپنی مطلب کیا انڈرسٹینڈنگ؟ میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی تبدیل نہیں ہوں گے. اور آپ نے اپنی ایک ولاگ میں بھی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کے بار بار ان کے وزراء بھی اور گورنر بھی اس کا اظہار کر چکے کہ ہمارے درمیان جو ہے 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے جس میں 2.5 سال کے بعد ہمارا ایک وزیر اعلیٰ آئے گا, اس میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ اس میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوگی, نون لیگ کا کوئی وزیر اعلیٰ ہے کہ اس طرح کوئی معاہدہ موجود ہے یا بھی نہیں؟ دیکھیے اس کے متعلق میں بالکل کلیئرلی بات کر چکا ہوں. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور سٹنگ گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل, یہ دونوں یہ کوئی آف دا ریکارڈ نہیں, آن دا ریکارڈ کیمرے پہ کہہ چکے ہیں کہ 2.5 سال کا فارمولا موجود ہے. 2.5 سال ختم ہوں گے تو نون لیگ کا پھر چیف منسٹر آئے گا. اب یہ کہہ چکے ہیں, اس پر کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے اسٹل کوسچن مارک. تو کیا وہ جو بلوچستان کو ایک بدقسمتی سے ایک سیاسی تجربہ کے طور پہ بھی جو دیکھا جاتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے آئینی ٹینور پورا نہیں کرتا ہے, 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. تو اگر وزیر اعلیٰ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے پھر تو یہ ایک سیاسی بیانیہ بنتا ہے کہ ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا ہے. دیکھیں اس صوبے میں ایڈوکزم ہے. ایک تو اس صوبے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ہے. وہ اس لیے نہیں بنا سکتی ہے کہ یہاں پہ سپلٹ مینڈیٹ ہے, ڈیوائیڈڈ تقسیم شدہ مینڈیٹ ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی, اب ظاہر سندھ میں ایک پارٹی ہے, خیبر پختونخوا میں ایک پارٹی ہے, پنجاب میں ایک پارٹی ہے. تو وہ جس کو بھی چیف منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں وہ اپنا ٹینیور مکمل کرتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ 7-8 جماعتیں حکومت کا حصہ ہوتی ہے, تو اس میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتا ہے. چھوٹا سا ایوان ہے, 65 اراکین ہے, اس میں ہر ایم پی اے, ہر پارلیمانی سیکرٹری, ہر منسٹر ایسا بیہیو کرتا ہے جیسے وہ چیف منسٹر. پھر یقیناً یہاں پہ تجربات ہو چکے ہیں. یہاں پہ 6 مہینے کے لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ قدوس بزنجو آ گئے. یعنی 5 سال ہے, ڈاکٹر مالک صاحب آتے ہیں, نواب ثناء اللہ زیری صاحب آتے ہیں, پھر قدوس بزنجو صاحب آتے ہیں. 3 چیف منسٹرز آپ کو ملتے ہیں. پھر کیئر ٹیکر بھی آپ گن لیں تو 5 سال میں آپ کو 5 چیف منسٹر آپ کے پاس آ گئے. تو اس معاہدے سے متعلق پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکار ہی کرتی ہے, مطلب انکار انہوں نے اس پہ کبھی مطلب جو ان کیمرہ ہے یا آف کیمرہ ہے انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ اس طرح کوئی معاہدہ موجود ہے. نون لیگ تو کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی معاہدہ ہے بھی نہیں یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو ظاہر ہے کسی نے اس طرح ڈینائی نہیں کیا ہے. اس پہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی کوئی اوپنلی اس طرح بات نہیں کی ہے کہ بالکل کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے. لگتا ایسا ہے کہ معاہدہ موجود ہے, کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ ایک سوالی نشان. جیسے ایک معاہدہ ہم نے دیکھا گیا جسے مری معاہدہ کہا جاتا تھا, ثناء اللہ زیری اور ڈاکٹر مالک کے درمیان جو وزیر اعلیٰ شپ کی جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئی تھی. اس طرح کوئی ریٹرن معاہدہ تو نہیں ہے نا؟ میرا خیال نہیں کہ اس طرح اگر ہوتا تو کوئی سامنے آتا, اور شاید کوئی 11 مہینے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا.